دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج کے اردو اخبارات نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے سے حکومت کا انکار، روزنامہ اردو ٹائمز کی سیر شروع کی۔ روزنامہ انقلاب: مسلم ریزرویشن کے لیے مہاراشٹر اسمبلی گونج اٹھی، اپوزیشن متحد۔ ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی رادھا کرشن ویکھے پاٹل نے مسلم ریزرویشن کی حمایت کی۔ عارف نسیم خان نے چائے ایوان میں پہنچ کر مطالبہ کیا۔ آصف شیخ، اسلم شیخ، امین پٹیل اور ابو عاصم نے اسپیکر کے ڈائز پر چڑھ کر احتجاج کیا۔ کہا، ریزرویشن ہمارا حق ہے، ہم لے کر رہیں گے۔ امتیاز جلیل اور وارث پٹھان نے بھی پرزور مظاہرہ کیا۔ ریزرویشن کے مطالبے کے ساتھ مسلم اراکین کی ہنگامہ آرائی۔ وزیر موصولات چندرکانت پاٹل کا مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینے سے صاف انکار، حکومت کی نیت پر اٹھے سوال۔ آپ میں سے کوئی بھی سماعت کے لائق نہیں، چیف جسٹس آلوک ورما پر برہم۔ سی بی آئی معاملے کی سماعت 29 نومبر تک ملتوی۔ آج جشن و جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبئی سمیت پورے مہاراشٹر میں پولیس کا سخت حفاظتی بندوبست، جلوس کے راستوں پر بھی پولیس تعینات۔ کیجریوال پر مرچ پاؤڈر سے حملہ، بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ فلم رام جنم بھومی ہندو مسلمان کو لڑانے کی سازش۔ مظفر پور شیلٹر ہوم کی ملزمہ سابق وزیر منجو ورما کی خود ہیڈ ماسٹر کے قبضے سے ملی ای وی ایم۔ کانگریس نے کھولی چھتیس گڑھ بی جے پی کی کلئی۔ وردھا فوج کے اسلحہ ڈپو میں دھماکہ۔ بی جے پی حکومت رام راج کے قیام کی سمت میں کام کر رہی ہے۔ یو پی حکومت نے عدالت میں بابری مسجد کو مسجد مانا ہے، مندر نہیں۔ ظفر یاب جیلانی کا بیان۔ مندر ہر ہندو کی یہی پکار، روزنامہ صحافت کی شہ سرخی۔ پہلے مندر پھر سرکار، ایودھیا روانگی سے قبل ادھو ٹھاکرے کا نعرہ۔ سی بی آئی تنازع، آلوک ورما نے سی بی ایس سی رپورٹ پر اپنا جواب عدالت میں داخل کیا۔ یشپال سنگھ کو پھانسی، نریش کو عمر قید۔ 1984 کے سکھ فسادات کے ملزمین۔ قوم کی ترقی کا جو عزم کیا وہ تھا، وہ کامیابی میں تبدیل ہونے لگا۔ وزیر اعظم مودی کے ہاتھوں 115 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے کا افتتاح۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کے ساتھ ان کی حکومت نے قوم کی ترقی کا جو عزم کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ ملزمین کی سزاؤں کو تفصیلات کا خاکہ عدالت میں پیش۔ معاملے کی سماعت ملتوی، 4 دسمبر کو ضمانت۔ بمبئی میں یونانی ڈاکٹروں کا 22 نومبر کو آزاد میدان میں دھرنا۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر میں تقریباً 9,000 یونانی ڈاکٹر رجسٹر ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے 22 نومبر سے آزاد میدان میں دھرنا دیں گے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے میانمار کے خلاف مزاحمتی قرارداد پر اداریہ تحریر کیا ہے۔ یہ کس نے میرے نام کی تختی اتار لی؟ روزنامہ سہارا میں معصوم مراد کا ایک تعزیتی مضمون، عید میلاد النبی کا بدل دے ہمیں کے عنوان سے شکیل شمسی کا اداریہ روزنامہ انقلاب شمالی ہند کے ایڈیشن میں شائع کیا گیا ہے۔ ایک خوبصورت اور بہت سادہ زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ولادت رسول کا مقصد کیا تھا اور اس کے بعد کے حالات، لیکن آج بھی ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس حد تک اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ جلوس عید میلاد النبی کے موقع پر ممبئی کے سمیت مہاراشٹر میں پولیس کا سخت بندوبست۔ گیٹ وے سلسلہ وار بم دھماکے مقدمے کی سپریم کورٹ میں سماعت جاری۔ ملزم سید حنیف کے پھانسی کی سزا پر جنوری 2019 کے دوسرے ہفتے میں آخری سماعت عمل میں آئے گی۔ گیٹ وے آف انڈیا اور زویری بازار میں ہوئے سلسلہ وار دھماکے کے الزام میں ناگپور سینٹرل جیل میں گزشتہ 15 سالوں سے قید و بند جھیلنے والے سید حنیف کے مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں تیزی سے چل رہی ہے۔ مودی کا دعویٰ، سب کا وکاس سب کے ساتھ جاری ہے۔ سید حنیف کی پھانسی کی سزا پر جنوری میں آخری سماعت۔ گیٹ وے آف انڈیا سلسلہ وار بم دھماکہ۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی
نے اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے مگر مسلم ریزرویشن کیوں نہیں کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں مہاراشٹر اسمبلی میں 4 سال کے بعد 5ویں سال میں مراٹھا ریزرویشن منظوری دیتے ہوئے جاری اسمبلی نظام بل میں پیش کرنے کی یقین دہانی سے ایسا لگتا ہے کہ مہاراشٹر کی فڈنویس حکومت سابقہ یوپی حکومت کے نقش قدم پر چل رہی ہے، جس نے الیکشن سے کچھ پہلے مراٹھوں کے لیے 16% مسلمانوں کے 5% کوٹے کا آرڈیننس جاری کیا تھا۔ سابقہ حکومت کو اس اقدام سے کوئی انتقالی فائدہ نہیں ہو سکا۔ بعد میں ہائی کورٹ نے مراٹھوں کو ریزرویشن دینے کے فیصلے کو نامنظور کر دیا، جبکہ مسلمانوں کو 5% کوٹا دینے کی اجازت دی تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔